لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر بیان کی جا رہی ہے. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 44 ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. آپ غور کریں گے کہ پروردگار اس آیت نمبر 44 میں کیا فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. آپ غور کریں گے، چھوٹی سی آیت ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے؟ سوال ہے پروردگار کا نبی سے، کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھا ہے تم نے جنہیں کتاب کا تھوڑا سا علم دے دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بہک جاؤ. اب آپ غور کریں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت علم ہوتا ہے تو خود گمراہ تو ہیں ہی ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے افراد اس طریقے سے پائے جاتے ہیں. آپ آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ذاکرین ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا علم حاصل کر لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ علم ہے، اور نتیجے میں جو ہے وہ جو من میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، ایمان پہ کیا اثر ہونے والا ہے، عقائد کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے. یہ سب کچھ سمجھ میں آتا. دین کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے، اسلام پہ کیا اثر ہونے والا ہے، نہیں سمجھ میں آتا. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا علم ہوتا ہے، نتیجے میں جو ہے وہ ضلالت کو خرید لیتے ہیں، گمراہی کو خرید لیتے ہیں. خود گمراہ ہو گئے خریدنے کے بعد، ہے نا. اس کے بعد جو ہے اے نبی، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ راستے سے آپ کو بھٹکا دیں، ہٹا دیں، بہکا دیں. تو مقصد یہاں پر یہ ہے جو روایت میں پائی جاتی ہے بات، یعنی نتیجے میں کہ یہاں جو مراد یہ ہے کہ علی کے بارے میں گمراہ ہو، یعنی علی کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے ہیں، علی کے بارے میں شناخت نہیں رکھتے ہیں. اے میرے حبیب، یہ علی کے بارے میں گمراہ ہے اور نتیجے میں آپ کو بھی جو ہے علی کے سلسلے میں جو ہے یعنی بہکانا چاہتے ہیں. آپ غور کیجیے، خود بھی گمراہ ہے اور چاہتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں، دوسروں کو بھی ہٹا دیں راستے سے، صحیح راستے. تو وہی مسئلہ ہے کہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یعنی یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دے، گمراہ کر دیں، ہٹا دیں، بہکا دیں. یہاں صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم سے مراد علی کا راستہ ہے نا، علی کا راستہ. یعنی علی کی ولایت کے سلسلے میں لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ارادہ رکھتے ہیں، یریدون، یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، کہ وہ صحیح راستے سے اور صراط مستقیم سے بہکا دیں، الگ کر دیں، گمراہ کر دیں. تو یہاں مراد یہی کہ علی کی ولایت کے سلسلے میں لوگوں کو صراط مستقیم سے یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ خود گمراہ تو ہے ہی ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے صحیح راستے سے صراط مستقیم سے دور کرنا چاہیے، کیونکہ صراط مستقیم سے مراد جو ہے علی کا راستہ ہے. علی کا راستہ جو صحیح ہے وہی صراط مستقیم ہے، اسی راستے سے یہ بہکانا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. اور یہ لوگ جو ہیں اس میں نتیجہ کیا ہے، یہ لوگ جو ہے نفاق اور حسد کے کالے چشمے جو پہنے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ بغض اور دشمنی جو پائی جاتی ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے یعنی اپنے کو اظہار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اندر سے ان کے اندر بغض پایا جاتا ہے، جس کو نفاق کہتے ہیں. تو نفاق اور حسد کی
بیماری جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، کالا چشمہ جو لگا لیا ہے تو سب چیز کالی دکھتی ہے ان کو. یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ جو ہے یعنی چشمہ جو ہے بالکل صاف ستھرا اور اوریجنل، یعنی یوں کہیے کہ شیشہ جو ہے یعنی سفید ہو اور صحیح ہو تو آپ پہنیں گے تو جو چیز جیسی ہوگی ویسی نظر آئے گی، ہے نا. لیکن اگر کالا چشمہ پہن لیا تو اکثر چیزیں کالی نظر آئیں گی. کالی چیز بھی کالی نظر آئے گی، سفید چیز بھی کالی نظر آئے گی. اسی طرح یہاں پر بھی جو نفاق اور حسد کا جو کالا چشمہ پہن رکھا ہے ان لوگوں نے، نتیجے میں خود گمراہ تو ہیں ہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہر ایک کو اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں. جیسے کالا چشمہ پہننے کے بعد ہر چیز کالی نظر آتی ہے، ویسے یہاں پر بھی نفاق اور حسد کی بیماری ان کے اندر پائی جاتی ہے. زبان سے خیر خواہی ان کے اندر پائی جاتی ہے. کبھی جو ہے زبان سے خیر خواہ ہوتے ہیں اور کبھی زبان سے بدگوئی کرتے ہیں. آپ دیکھیں نبی کے بارے میں مکے میں لوگ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، سچے آپ ہیں، امانت دار آپ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے بدگوئی پہ اتر آئے، یعنی کبھی جو ہے کہتے صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، ساحر ہے، جادوگر ہے. یعنی آپ غور کریں تو صحیح، ان لوگوں نے جو ہے کہتے ہیں ایسا راستہ اپنا لیا جو نفاق کا راستہ ہے. توریت کا اب یہاں پہ جو ایک جملہ موجود ہے، اوتو نصیبا من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ حصہ. توریت کا تمام علم نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ کچھ علم تھا، کچھ حصہ. نیز زبان کے یعنی ایسا ہوا تھا کہ یعنی زمانہ جو ہے جب دھیمے دھیمے گزرنے لگا، اور ظاہر سی بات توریت جو ہے، انجیل، زبور، یہ سب تمام کتابیں جو ہیں یعنی نبی کے زمانے میں جب قرآن جیسی کتاب آ گئی تو توریت اور انجیل، زبور سے سب منسوخ ہے. کیونکہ یہ توریت اپنے زمانے کے لیے نازل ہوئی تھی، انجیل اپنے زمانے کے لیے نازل ہوئی تھی، ہے نا، زبور اپنے زمانے میں نازل ہوئی تھی. لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عالم کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے نازل ہوئی ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے ہدایت کے واسطے قرآن نازل ہوا. عموم ہے، عام ہے، سب کو شامل کر رہی ہے، کسی ایک سے مخصوص کتاب نہیں ہے، سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہی تھا کہ قرآن کی تلاوت جب نبی رات کے سناٹے میں گھر میں کرتے تھے تو یہی ابو جہل، یہی ابو لہب، یہی تمام کہتے مشرکین اور کفار کے جو سردار تھے، وہ سب کے سب جو ہے رات کے سناٹے میں آتے تھے اور دیوار کے پیچھے چھپ کر جو ہے قرآن کی تلاوت سنتے تھے. اب آپ غور کیجئے، دن بھر نبی کی مخالفت اور رات کے سناٹے میں نبی کی تلاوت، جو قرآن کی تلاوت نبی کر رہے تھے اس کو سنتے تھے. اور جب صبح کے سویرا ہونے لگتا تھا تو اس کے بعد جو ہے جب جانے لگتے تھے تو کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی تھی. ارے تم کیسے یہاں پر آ گئے؟ اچھا بتانا نہیں کسی کو، اس طرح سے. اور سب کہتے تھے ایک دوسرے کو بتانے اب کل نہیں آئیں گے، لیکن پھر آ جاتے تھے. تو دیکھ قرآن ایک ایسی کتاب ہے صحیح معنوں میں جذابیت پائی جاتی ہے اس کے اندر، ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اور تمام کتابیں جو تھیں وہ تحریف ہو گئی، ہے نا بھائی. ظاہر سی بات ہے کچھ اس میں تحریف کر دیا گیا ہے اور یہ کتاب جو ہے ختم ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ مین جو کتاب تھی توریت، انجیل، زبور، وہ جو ہے تحریف ہو گئی، اس میں بدلاؤ پیش کیا گیا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ما قبل جتنی بھی کتابیں آسمانی تھی سب کے لیے یعنی ناسخ ہے. اور بس قرآن کا حکم جو ہے، قرآن کی باتیں جو ہے تا قیامت اسی طرح باقی رہیں گی. کیونکہ نبی نے یہی کہا انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدیدے چھوڑ کر آ رہا ہوں، قرآن ایک اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو اہل بیت اطہار اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لن یفترقا. لوگ چاہے جتنا جو ہے اہل بیت اور قرآن کو الگ کرنا چاہیں
لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کا قول ہے لن یفترقا، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر تک پہنچ جائے۔ اس لیے یہاں پہ ایسی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا علم ہوتا ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں، اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، ہے نا، خود تو برباد ہے ہی ہیں، دوسروں کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے بہرحال مذمت کی گئی ہے قرآن میں۔ تو اس لیے جو ہے آئیے مل کے دعا کرتے بارگاہ معبود میں کہ پروردگار ہمیں اس راستے پہ چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے پروردگار توفیق دے تاکہ وہ جو حقیقی راستہ ہے اس پر ہم چلیں۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الحمد للہ رب العالمین۔